اچھا، قاسم علی شاہ نے یہ کیا کہ انہوں نے نا ملاقاتیں کی ہیں ایک ہی دن میں نا عمران خان کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، پرویز الہی کے ساتھ. اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ ذرا بتائیں کہ آپ نے ان 2-3 لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں تو اس کا نا کیا آپ نے کیا ڈرائیو کرتے ہیں آپ اس بات سے. اینڈ ہی سیڈ کہ جو عمران خان ہے نا ان میں نے دیکھا کچھ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اکڑ ہے، اور وہ قیامت کے دن کے فیصلے بھی آج ہی کرنا چاہتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ کانٹریرلی جو شہباز شریف ہے نا ہی از وے مور کانشیس اینڈ پریشان اینڈ فکر مند کہ نا پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک کرنے ہیں یہ وہ. اس کے بعد جو پرویز الہی سے ملاقات کی ہے انہوں نے اس میں عمران خان کے ریفرنس کے بعد بولی کہ جس بندے سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جاتا وہ ملک کیا سنبھالے گا. اینڈ ڈونٹ ٹو تھنک سو کہ 3-3.5 سال میں کچھ امپروومنٹ ہوئی نہیں ہے جو امپروومنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہونی چاہیے تھی. اس بات کے بعد لوگوں نے فل ٹائم ٹرولنگ سٹارٹ کیا. اب مجھے اس ٹرولنگ سے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو قاسم علی شاہ ٹائپ لوگ ہیں، ایک تو پاکستان کے پاس جو بڑے نام ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. پاکستان میں آپ اگر پاکستان کی 70-75 سالہ ہسٹری دیکھیں نا تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان میں ہیرو بننے کے لیے نا پہلے آپ کو مرنا پڑتا ہے. مرے بغیر لوگ آپ کو ہیرو ہی نہیں مانتے، پہلی بات. لیکن اب ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ٹرینڈ چینج ہو رہا تھا کیونکہ آف کورس پوری دنیا میں جو ملینیل والی جنریشن آ رہی ہے نا اس کو بہت سے پریشانیاں ہیں، بہت سے سوال ہیں، تو وہ موٹیویشنل سپیکرز کی طرف نا ان کا رجحان بڑھ رہا تھا. اب اس رجحان بڑھنے کی وجہ سے قاسم علی شاہ کو بھی لوگ سن رہے تھے، اپریشیٹ کر رہے تھے. 1-2 نام اور بھی ہیں پاکستان میں لیکن ایک چھوٹے لیول پہ ہیں. اگر ہم ایک انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، انٹرنیشنل ارینا میں اپنے موٹیویشنل سپیکرز کو دیکھیں آن سوشل میڈیا تو وہ بہت ایک ان کا قد نہیں ہے. لیکن پاکستان میں کیونکہ ہم اعتقاد کو، ایمان کو، اچھائی کو، نیکی کو بہت سنتے ہیں تو ہم قاسم علی شاہ کو بھی لوگ سن رہے تھے. اگر آپ دیکھیں تو جو مولانا طارق جمیل ہیں وہ بھی کچھ ایسے کا ہی کام کر رہے ہیں، نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اب جب مولانا طارق جمیل نے عمران خان کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، سپورٹ انہوں نے برملا لوگوں کی لیکن تھوڑا سا سپورٹ کیا انہوں نے. اب یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل نے اگر عمران خان کو سپورٹ کیا تھا اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مولانا طارق جمیل عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کمیونٹی عمران خان کے اگینسٹ بھی ہے نا، وہ لوگ بھی مولانا طارق جمیل کو فالو کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں سے اپنے آپ کو کیوں دور کر رہے ہیں؟ آپ ایک اسٹیبلشڈ اسپیکر ہیں جن کو لوگ سن رہے ہیں، لوگ آپ کی بات کو اکنالج کرتے ہیں، سنتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیوں ان چھوٹی چھوٹی جنگوں میں گھسا دیتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ نے عمران خان کے مشن کو سپورٹ کرنا تھا، مولانا طارق جمیل نے سپورٹ کرنا ہے، آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں کہ ووٹ کی کیا اہمیت تھی، یا جو کرپشن ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، یا جو بجلی چوری کرنا ہے، یا جو عوام کا پیسہ چوری کرنا ہے، اس کے بارے میں اسلامک ریفرنسز کیا ہیں. ان چیزوں کو اپنے بیانات میں ڈال دیتے ہیں. لوگ آپ کو سن رہے ہیں، لوگوں کی آٹومیٹکلی ان کو اس گناہ سے آہستہ 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 اس گناہ سے ان کو ایک کدورت ہونے لگ جاتی ہے، ان کو گناہ سے گھن آنے لگ جاتی. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوتی ہے کہ آپ نے برملا ایک شخص کو سپورٹ کر کے اتنے لوگوں کو، اتنی آڈینس کو اپنے سے دور کرنا ہے؟ سیم گوز وتھ قاسم علی شاہ. اس نے بھی یہی کیا کہ ایک آپ کو اتنی آڈینس سن رہی ہے، آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں. اف یو تھنک عمران خان ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اور شخص آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے، آپ اپنی باتوں سے لوگوں کی ذہن سازی کر دیں. کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو آتے ہیں، خواب دکھا دیتے ہیں اور بعد میں ان کو پورا نہیں کرتے. ان کے آپ ایک شخص کو دیکھیں کہ جی وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جانا جاتا ہے یا دوستوں سے جانا جاتا ہے، تو آپ اس شخص سے بھی دور ہو جائیں جس کے دوست اچھے نہیں ہیں. آپ اپنی لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے تھے. جس بھی چیز کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، آپ کی کہانی، آپ کے الفاظ لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں. آپ کو برملا کسی شخص کے بارے میں برائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ ہم لوگ آج کل رو رہے ہیں، کسی بھی بات کو لے کے دکھی ہیں، ڈپریس ہیں، ہم جاتے ہیں یوٹیوب پہ کچھ سرچ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف قسم کے موٹیویشنل سپیکرز کے کہیں نہ کہیں سے اس طرح کے ان کے بیانات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم ان کو سن لیتے ہیں اور ہمیں ایک ذہنی تسکین حاصل ہونے لگ جاتی ہے. اب پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کی ان 2-4 باتوں کی وجہ سے آپ کے جو باقی چیزیں تھیں، جو کسی کے زخموں پہ مرہم بن رہا تھا، اب وہ زخموں پہ آپ کے الفاظ مرہم بننے کے بجائے ذہن میں آپ کی کنٹروورسی گھومتی رہے گی. آپ یہ بات کیوں سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی؟ ان کی ٹرولنگ سے دکھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے خوشی ہو رہی ہے. ہمیں ضرورت ہے ان جیسے لوگوں کی جو الفاظ کے ذریعے سے، جن کے الفاظوں کو لوگ سنیں اور لوگ ان کے الفاظ محسوس کریں اور ان کی تربیت ہو لوگوں کی. جو تربیت کرنے والا شخص ہے وہ کیوں اپنے آپ کو کسی ایک دھڑے کے ساتھ فکس کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ